بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ میں آج سویلین کے ملٹری کورٹس کے خلاف جو کیس تھا اس کی آج پھر سماعت ہوئی۔ وہی 6 رکنی لارجر بینچ تھا جو کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں یہ کیس عید سے پہلے تک سن رہا تھا۔ عید سے پہلے یعنی عید سے 2 دن پہلے اس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر اب عید کی چھٹیوں کے بعد آج اس کی پہلی سماعت ہوئی، جس میں کہ ایک درخواست گزار جو کہ پاکستان اہم درخواست گزار تھے، اور وہ تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری، جنہوں نے کہ آخر وقت میں یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی تھی اور سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کو چیلنج کیا تھا۔ آج ان کے دلائل تھے، اور انہوں نے ایک 5 نکاتی ایک اپنی جو معروضات تھیں وہ تحریری فارم میں عدالت کو بھی پیش کر دیں، اور ان کے اوپر انہوں نے آج دلائل بھی دیے، جس میں بنیادی نقطہ ان کا یہ تھا کہ یہ جو ملٹری یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ شیخ لیاقت حسین کیس میں طے کر چکی ہے کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور اس میں دوسرا ان کا نقطہ یہ تھا کہ اگر یہ ملٹری کورٹس وغیرہ ہونی ہیں تو اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی، کیونکہ 21ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جب آرمی پبلک اسکول پشاور میں حملہ ہوا تھا 2014 میں 16 دسمبر 2014 میں، تو اس وقت 2015 میں پھر یہ آرمی کورٹس بنی تھیں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، تو اس وقت بھی اس کے لیے آئینی ترمیم کی گئی تھی، 21ویں آئینی ترمیم آئی تھی، اور 2 سال کے لیے فوجی عدالتیں بنی تھیں۔ جب یہ 2 سال مکمل ہوئے تو اس کے بعد پھر یہ فوجی عدالتیں ختم ہونے لگیں، تو اسی ایک اور ترمیم کے ذریعے انہی فوجی عدالتوں میں مزید توسیع جو ہے وہ کر دی گئی تھی۔ تو یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کام جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے آئینی ترمیم کے ذریعے ہوا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ کہ کوئی آئینی ترمیم نہیں ہے، اور براہ راست جو کیسز ہیں وہ آرمی ایکٹ 1952 کے تحت سویلینز کے خلاف سنے جا رہے ہیں۔ عدیل ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح، اور وہ ایکچولی اس کے جو چیدہ پوائنٹس ہیں وہ بتائیں گے کہ مین پوائنٹس بتائیے کہ جی کیا آج کی سر آج کی میری نظر میں جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے سماعت کی، کیونکہ سماعت تقریباً 125 منٹ پر مشتمل تھی، اور آج کی سماعت میں ایک تو عابد زبیری صاحب نے جو آپ نے پوائنٹس بتائے ہیں وہی تھے، اس کے بعد ان کے آرگیومنٹس کنکلوڈ ہونے کے بعد حکومتی سائڈ جو ہے وہ آج پہلی دفعہ انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز خیر ابھی بھی کیا نہیں، آج بھی وہ مینٹینیبلٹی کے اوپر ہی تکیہ کیے ہوئے ہیں، اور جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے آج عدالت کے ایک فاضل جج کے کندھے کو استعمال کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر عدالت سے ریلیف کی استدعا کی ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے 23 جون کے اس نوٹ کا انہوں نے حوالہ دیا جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس کو سجیسٹ کیا تھا کہ فل کورٹ بنایا جائے اس معاملے کی سماعت کے لیے، اور اس کو جواز بنا کر انہوں نے ایک مرتبہ پھر جب یہ بات عدالت کے سامنے رکھی تو جسٹس عائشہ ملک نے ان کو سنب کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ یہ مطالبہ اس وقت کیوں اور کیسے کر سکتے ہیں۔ ماضی میں آپ نے خود یہ کہا جب سماعت کا آغاز ہوا کہ آپ کو بینچ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے بعد آپ نے ایک فاضل ممبر پر اعتراض بھی اٹھا دیا، اور اس کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بھی بنا دیا جائے، تو آپ یہ ہاف بیکڈ اپنے آرگیومنٹ سے نہ کریں، پوری پکچر ہمیں بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کافی زیادہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں سنب کیا، اور چیف جو جسٹس منیب اختر انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب اس مقدمے کی سماعت جو ہے وہ کافی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے، آدھے جو آپ کہہ سکتے ہیں پٹیشنرز ہیں ان کے آرگیومنٹس مکمل ہو چکے ہیں، اب ریسپونڈنٹس کی باری ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ مقدمے کو دوبارہ سے سنا جائے، یہ ممکن نہیں ہے، آپ اپنے آرگیومنٹس کو لے کر آگے چلیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں یہاں پر اس معاملے کو حل کیے دیتا ہوں، جتنے بھی ججز ہیں ان سب کا احترام کرتا ہوں، ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، اور جو جتنے بھی میرے سپریم کورٹ کے ممبر ججز ہیں میں ان سب کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو نوٹ لکھا ہے بڑی گریس اس میں دکھائی، انہوں نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، اور میں اس کی قدر کرتا ہوں، وہ نوٹ میں نے بھی پڑھا ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ مقدمہ کیونکہ سپریم کورٹ میں آیا ہے جب تعطیلات تھیں، ججز دستیاب نہیں تھے، مگر پھر بھی میں نے تمام جو دستیاب ججز ہیں اسلام آباد میں جتنے بھی اویلیبل ججز تھے ان سب کو یہ کہا کہ ہم فل کورٹ میں آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ جب فل کورٹ بنا 2 سینئر ترین ججز نے انکار کر دیا بینچ میں بیٹھنے سے، میں نے پھر بھی سماعت کو جاری رکھا، اور حکومت کی جانب سے حیران کن طور پر مجھے حیرانگی ہوئی کہ اچانک سے ایک فاضل جج جسٹس منصور علی شاہ پر اعتراض اٹھایا گیا،
اور اس کے بعد انہوں نے جواد خواجہ صاحب کے اس فیصلے کا حوالہ دیا جس میں جواد خواجہ صاحب کے اپنے کسی رشتہ دار کا کیس تھا اور انہوں نے اس کو سنا تھا، یہ کہہ کر کہ جج کی اپنی مرضی ہے وہ بینچ سے اٹھے یا نہ یہ اٹھے، اس کی ثوابدید ہے۔ اس کی ثوابدید ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ تو گریس دکھائی ہے جسٹس منصور علی شاہ نے، وہ اٹھ کر جا چکے ہیں، اب جا کر آپ دوبارہ یہ درخواست تو کر رہے ہیں مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ اس وقت یعنی فل کورٹ والا ججز تو معاملہ انکار کر چکے ہیں بینچ میں بیٹھنے سے، اور دیگر ججز جو ہیں جسٹس اطہر من اللہ بیرون ملک ہیں، کئی ججز پہاڑوں کی سیر کو گئے ہوئے ہیں، تو اس وقت ممکن نہیں ہے جو فل کورٹ کی تشکیل ہے۔ پھر بھی آپ کے لیے ہم آپس میں ایک مرتبہ پھر مشاورت کر لیں گے، اچھا ایک یہ انہوں نے ضرور کہا ایز اے گڈ جسٹر چیف جسٹس نے۔ بہرحال دوسری جانب انہوں نے جو سویلینز کا، جو عام شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہے، اس کے اوپر کافی سخت سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ یو کی ناٹ پٹ سویلینز تھرو ریگرز، سختی سے آپ نہیں ان کو گزار سکتے، جو ملٹری کا قانون ہے وہ انتہائی سخت ہے، تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل بے شک ہونا چاہیے مگر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ آئین کے مطابق ہو رہا ہے، اور کافی بٹوین دا لائنز انہوں نے کافی سخت باتیں کہی ٹھیک ہیں ہے، آج کی بالکل سماعت ٹھیک، بالکل ٹھیک عدیل، لیکن اس میں مجھے یہ بتائیے کہ آج چلیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں تمام درخواست گزاروں کے جو دلائل ہیں وہ آج مکمل ہو گئے، اب اٹارنی جنرل اور جو دیگر فریق ہیں یعنی پرائم منسٹر ہیں، وزیر دفاع ہیں، وزارت دفاع کے جو وکیل ہیں وہ یہ لوگ کریں گے، تو یہ کب کنکلوڈ ہوگا یہ معاملہ؟ سر کنکلوڈ اب دیکھیں آج کی جو سماعت و حکم نامہ ہے، ایک تو صورتحال اس سے واضح ہوگی کہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے یا فل کورٹ کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ایک ونڈو پھر بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے رکھی، ہو سکتا ہے یہ ایک معاملہ، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جو دو سینئر ترین ججز ہیں ان کی جو بینچ سے علیحدگی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023، اور اس ایکٹ کے خلاف جو درخواستیں ہیں اس کو بھی عدالت نے اسی ہفتے یعنی جمعے کے روز سماعت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ این ممکن ہے، میرا ایک آپ کہہ سکتے ہیں اندازہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یا ہو سکتا ہے ہو نہیں بھی سکتا کہ چیف جسٹس یہ کہہ دیں کہ اس کا فیصلہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر شاید فل کورٹ اگر بنایا بھی جائے، کیونکہ دو ججز تو اس بینچ میں تبھی شامل ہوں گے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس ٹھیک ہو گیا، لیکن عدیل اس ساری سچویشن میں اوورآل آپ کا سوال وہ بالکل درست ہے، روزانہ کی بنیاد پر نظر یہی آ رہا ہے کہ چیف جسٹس اس معاملے کو لے کر چلیں گے، اور آرگیومنٹس آبویسلی ایک دو روز اگر اٹارنی جنرل لیتے ہیں، اس کے بعد اشتر وصاف علی آج نئے وکیل کے طور پر آئے ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے، بڑے سینئر قانون دان ہیں، چیف جسٹس کے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، اور اس کے بعد فروغ نسیم صاحب سے معذرت کر لی ہے شاید حکومت نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی حکومت، کیونکہ پہلے وزیر اعظم کی طرف سے فروغ نسیم صاحب آ رہے تھے، اس کے بعد جو شاخاور صاحب ہیں وہ انٹیریئر منسٹری کی طرف سے انہوں نے آرگومنٹس کرنے ہیں، ایک دن کم از کم وہ بھی لیں گے، اور عرفان قادر صاحب وقت کم لیں گے مگر ان کے آرگومنٹس کافی دھواں دار ہوں گے۔ آج بھی 3 دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے، روسٹرم پر آئے ہیں، آج اٹارنی جنرل ان سے جان چھڑاتے نظر آئے ہیں، بار بار ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے سر رک جائیں، میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں۔ چیف جسٹس نے بھی کہا ہم آپ کا بڑا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں قادر صاحب، بس آپ آ جائیں جب آپ کی باری آئے۔ چیف جسٹس اب انتظار کر رہے ہیں اور عرفان قادر صاحب خود بھی بے چین ہیں۔ تو ناظرین اس وقت تک جو اس کیس میں اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ کیس آگے نہ بڑھے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کبھی وہ فل کورٹ کی بات ہوتی ہے اور کبھی ججوں پر اعتراض کی بات ہوتی ہے اور کبھی اس کی مینٹینیبلٹی کی بات ہوتی ہے، تو یہ اور دیکھا جائے تو اب تک جتنا ٹائم اس میں گزر چکا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اس وقت کامیاب جا رہی ہے، کیونکہ یہ درخواستیں بھی الیکشن کیس کی طرح اتنی ان کو کافی عرصہ ہو چکا ہے، اور لیکن ابھی کوئی بظاہر دیکھا جائے تو کوئی اس کا جو جسے ہم کہتے ہیں کہ لاجیکل اینڈ جو ہے وہ ابھی نظر نہیں آ رہا۔ خیر آنے والے وقتوں میں یہ چیز مزید کلیئر ہو جائے گی، اور جیسا کہ عدیل نے بتایا کہ ایک اور کیس ہے اس سے جو براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ طور پر جڑا ہوا ہے، وہ کیس ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، وہ کیس بھی سپریم کورٹ میں ہی زیر التوا ہے، اس کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اس کیس کے فیصلے سے بالواسطہ طور پر کچھ نہ کچھ وہ کہتے ہیں نا جسے ریلیونس جو ہے وہ رکھتا ہے، تو یہ وہ قانونی باتیں ہیں جو کہ جب فیصلہ آئے گا تو کھلیں گی، اور ان کی تشریح جو ہے وہ بھی اسی وقت سامنے آئے گی۔ فی الوقت یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی حکومت جو ہے وہ اپنا جو یعنی ٹائم بائنگ ٹیکنیکس ہے اس میں وہ مکمل طور پر کامیاب ہے۔